وهدى ورحمة للمؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیت ہے 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس سے پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی وہ تھی آیت الکرسی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا، پہچان تھی۔ تو جس کو اللہ کی پہچان صحیح معنوں میں ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، اس کے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام جبراً آپ نہیں کروائیں، کسی کو جبراً پکڑ کر آپ اسلام کی طرف نہیں لے کر آ سکتے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کا تعارف لوگوں کو دیں، اللہ کی پہچان کرائیں، قرآن پہنچائیں، لیکن جبراً ہم دین پر عمل نہیں کروا سکتے کسی کو بھی۔ اور یہ بات ہم سب اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ جو کام زبردستی کروایا جاتا ہے، انسان کا دل اس پر راضی نہ ہو اور زبردستی کرنا پڑے، تو کچھ عرصے کے لیے تو وہ انسان کام کر لیتا ہے انڈر پریشر، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی یہی مثال ہے کہ جیسے بہت سارے ممالک میں شرعی پردہ کروایا جاتا ہے، تو خواتین انڈر پریشر، یعنی وہ شرعی چونکہ پردہ ہے وہاں پر تو وہ کر لیتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ملک چھوڑتی ہیں، باہر آتی ہیں، تو وہ پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ، اگر تو دل راضی ہے اس چیز کے اوپر تو انسان کبھی بھی وہ حکم اللہ کا نہیں چھوڑتا۔ لیکن بہت دفعہ ایسے دیکھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں ہی دیکھیں، جیسے ہم بچوں کو زبردستی کچھ کام کروائیں، یعنی زبردستی ہم ان کو نماز پڑھائیں یا زبردستی ان کو حکم دیں نماز کا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم موجود نہ ہوں تو بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دلی طور پہ اس چیز کو نہیں اپناتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اتنے پیارے رب، اتنے غفور الرحیم رب کی طرف تو انسان کو خود ہی آ جانا چاہیے، اور اگر دل اس چیز پر راضی نہیں ہے تو جبر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ گمراہی، جہالت اور اندھیرا روشنی اور ہدایت سے بالکل الگ ہے۔ قرآن ہمیں ایک فرقان دیتا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتا دیتا ہے۔ اندھیرا اور روشنی، گمراہی اور ہدایت مکمل طور پر واضح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کام یہ کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا یا ہدایت کی طرف لے کے جائے گا۔ اتنی سینس تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ، جو مسلمان ہیں، ان سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ کون سا کام کریں گے تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں، کون سا کام کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گمراہی اور ہدایت مکمل طور پر واضح کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں زور زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو کل کو جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 256۔ کل ہم نے اس میں پڑھا آیت میں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی جب ہم کسی کو دین کی طرف لے کر آئیں گے تو جبراً نہیں لے کر آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انسان کو ہدایت دینے کا جو طریقہ ہے وہ زبردستی کا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت اور گمراہی مکمل طور پہ واضح کر دی ہیں، اور انسان کو اتنا شعور اور سمجھ دی ہے کہ انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہیں، اور یہ اختیار، یہ چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اپنے لیے خود اختیار کرے، چاہے ہدایت چاہے گمراہی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی انکار کرے گا طاغوت کا۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ہر وہ قوت یا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکے، جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے۔ ایک اردو کا ورڈ ہوتا ہے طغیانی، سرکشی، وہ اسی سے ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کا کہنا ماننے سے روکے وہ طاغوت ہے۔ اس میں آپ کی اپنی خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، اس میں دنیا کی محبت بھی ہو سکتی ہے،
دیکھیں انسان کے پاس ہمیشہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ اللہ کا راستہ، دوسرا انسان کی اپنی خواہش یا دنیا کی محبت۔ تو اللہ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ کا راستہ اپنا لے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی اللہ کو ترجیح دے دے اپنی خواہش پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو گویا اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا۔ عروہ کہتے ہیں کڑے کو، عروہ کا مطلب ہوتا ہے کڑا، یعنی کسی بھی چیز کا کنڈا جس سے آپ اس کو پکڑتے ہیں، یا دستہ، جیسے آپ نے چھری کو مضبوطی سے پکڑنا ہے نا اگر، تو آپ اس کے دستے سے اس کو پکڑیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو شخص طاغوت کا انکار کر دے، اللہ کو ترجیح دے دے، تو گویا وہ ایسے مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا، لن فصام لہا، تو نہیں کوئی ٹوٹنا اس کے لیے۔ جب آپ کا دل اس چیز پر مضبوطی سے جم جاتا ہے نا، دین پر، تو پھر چاہے ساری دنیا بھی مل کر آپ کو اس کام سے روکنا چاہے، آپ کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ یہ جو سم ٹائمز ہمارے دل میں کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس میں آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں کہ کریں یا نہ کریں، کنفیوزڈ ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح طور پر، ہمارا ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہوتا، بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی صحیح معرفت آ جائے نا، اور وہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا جان جائے، اس شخص کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا اللہ کے راستے پر چلنا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی ہم سوچتے ہیں، جو بھی ہم بولتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہماری نیت ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، لیکن اس میں ہماری کتنی کوشش ہے، ہماری کتنی طلب ہے، کتنی ہم لوگ اس چیز میں شوق رکھتے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہمیں جو ہے ہدایت ملے گی۔ اور اس کے لیے انسان کو ہر اس چیز پر نو کہنا ہے جو اس کو اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہے۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔